بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر بدترین تشدد۔ یوکرین میں شدید لڑائی، ڈونباس کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ سیاست میں آیا تو مرنے کا خوف نکال دیا تھا، عمران خان۔ معیشت کی بہتری کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ایک ملاقات ہوئی تھی، شوکت ترین۔ مون سون کی بارشوں کا سلسلہ جون کے آخری ہفتے میں شروع ہوگا۔ عامر لیاقت ملک چھوڑنے ہی والے تھے کہ موت نے آ گھیرا۔ موت کا خوف نہیں، منصوبہ سازوں کو پیغام دینا ضروری تھا، عمران خان۔ میڈیا کو خدا کا واسطہ عمران خان کو کم دکھایا کریں، مجھے زیادہ، مریم نواز۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے شریک ملزم مقصود چپڑاسی بھی انتقال کر گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پانی بھرنے کے لیے بغیر رسی کے کنویں میں اترنے والی خاتون۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی شہر کانپور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر پولیس ٹوٹ پڑی۔ مسلمان نوجوانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور متعدد کو گرفتار کیا گیا۔ خواتین کو بھی پولیس والوں نے بدتمیزی کی اور دھکے دیے۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے ارکان مسلمانوں کے خلاف مکمل اشتعال انگیز اور نفرت پر مبنی بیانات دے رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ڈونباس پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے اور یہی ڈونباس خطے کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ روس اب یوکرین سے الگ ہونے والے ڈونباس کو مکمل طور پر آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس کی جانب سے 24 فروری کو کیے جانے والے حملے سے پہلے ڈونباس کا 1/3 حصہ علیحدگی پسندوں کے پاس تھا۔ یوکرینی صدر نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ یہ بہت شفاقانہ جنگ ہے جو شاید اب تک ہونے والی پوری جنگ کا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ ڈونباس وسیع تصادم کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہی وہ مقام ہے جو ڈونباس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ روسی فوج نے یوکرینی فوجیوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور وہ مضافاتی علاقوں تک محدود ہو چکے ہیں، تاہم یوکرینی صدر نے عزم ظاہر کیا ہے کہ جتنا ہو سکا وہ لڑیں گے۔ بھاری گولہ باری نے شہر کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور مزید تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ لڑائی صرف صنعتی زون تک محدود نہیں بلکہ شہر کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ ڈونباس میں یوکرین کے فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو ڈونباس کے اہم علاقے ہیں وہاں زیادہ تر روسی زبان بولی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عارضی طور پر کچھ چیزیں کھو سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قبضے کی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے، ہم ان علاقوں کو واپس لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوہانسک کا 98% حصہ روس کے قبضے میں ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جب سیاست میں آیا تو اپنے مرنے کے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ آج 16 جماعتیں میرے خلاف ہیں اور میں اکیلا ہوں۔ عمران خان نے ایک انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے پریشان ہیں، وہ مجھے واپس نہیں چاہتے۔ روس صرف ایک دن کے لیے گیا، نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ 1 گھنٹے میں طے کرنا تھا کہ روسی صدر سے ملاقات کرنی ہے یا نہیں۔ عراق، افغانستان اور یوکرین میں تمام فوجی کارروائیوں کے خلاف ہوں۔ بھارت نے اپنے لوگوں کو فائدے کے لیے پالیسیاں بنائی ہیں، ہمیں بھی آزاد خارجہ پالیسیاں بنانی چاہیے جو عوامی مفاد میں ہوں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ایک ملاقات ہوئی تھی اور مشورے بھی لیے گئے تھے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہمارے دور حکومت میں بھی اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مفتیٰ اسماعیل کی خواہش تھی کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔
میں نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں اور نیا مینڈیٹ لے کر آئیں، ہم ساتھ دیں گے۔ شوکت ترین نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے میں نے انکار نہیں کیا، مجھے بلایا گیا تاکہ آئی ایم ایف کو پتہ چلے کہ حکومت اور اپوزیشن متحد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے دور میں معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی، میرا آئی ایم ایف کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور ہمارے دور میں ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، معیشت مستحکم ہو رہی تھی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں تھی، ہم معیشت کو بہتری کی جانب لے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ 3.5 سال کہتے رہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، نالائق ہیں، شیشہ دکھایا تو ان کو اپنا بھیانک چہرہ نظر آیا۔ 2 مہینوں میں انہوں نے معیشت کا جو حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جون کے آخری ہفتے سے شروع ہوگا، خصوصاً پنجاب میں بارشیں معمول سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا سلسلہ اگست کے مہینے تک جاری رہے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اچانک انتقال کی خبر جس نے بھی سنی اسے یقین نہیں آیا کہ زندگی اور تنازعات سے بھرپور شخص ایک دم دنیا کی سٹیج سے اچانک کیسے غائب ہو گیا۔ صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں عامر لیاقت پاکستان میں نجی ٹی وی چینل پر ایک کلین شیو اسلامی اسکالر بن کر نمودار ہوئے۔ ان کا پروگرام عالم آن لائن دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شہرت کی بلندیوں تک لے گیا اور وہ پاکستان میں ٹی وی کے مشہور ترین چہروں میں سے ایک بن گئے۔ ان کا نام 3 بار 500 مشہور اسلامی شخصیات کی فہرست میں آیا۔ 2002 کے عام انتخابات میں وہ ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کی حمایت سے انہیں کابینہ میں وزارت مذہبی امور کا قلمدان بھی مل گیا۔ ٹی وی میں آنے سے پہلے کراچی میں عامر لیاقت کی وجہ شہرت تقریری مقابلوں میں کامیابی تھی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے 2002 میں جب صحافتی کیریئر شروع کیا، جب اگست میں جیو چینل نے ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع کی تو عامر لیاقت پہلے خبریں پڑھنے والوں میں سے تھے۔ آخری دنوں میں عامر لیاقت بڑی تکلیف میں رہے۔ انہوں نے ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزاری، تاہم آخری چند برسوں میں شاید حالات ان کے کنٹرول میں نہ رہے اور کچھ ایسی عادات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ عامر لیاقت کا انتقال ہاسپٹل منتقل کرنے سے آدھا گھنٹے پہلے ہوا۔ ان کے جسم پر کوئی نشانات نہیں تھے۔ وہ ایم کیو ایم کو خیر بات کہہ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنی دوسری اہلیہ طوبہ عامر سے علیحدگی کے بعد لودھرا کی رہائشی 18 سالہ دانیہ بی بی سے اس برس فروری میں تیسری شادی کی تھی۔ دانیہ بی بی نے شادی کے 3 ماہ بعد ہی ان سے علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا تھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے اس ساری صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ ان کے ملازم نے بتایا کہ وہ گزشتہ رات ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ اس دوران بہت روئے جس کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ملازم نے بتایا کہ جب سے دانیہ شاہ سے ان کے معاملات خراب ہوئے تھے وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے، شدید ڈپریشن کا شکار تھے، جس کے باعث ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی۔ عامر لیاقت نے انتقال سے کچھ دن پہلے آخری بار اپنے بیرون ملک جانے سے متعلق ایک صحافی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا، جس میں صحافی کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ عامر لیاقت عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے خلاف سازش کی منصوبہ بندی کی وہ مجھے اقتدار میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے مجھے مارنے کا آخری حل سوچا ہے۔ امریکی چینل اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب میں سیاست میں آیا تو اپنی موت کے خوف پر قابو پا لیا تھا، بصورت دیگر میں سیاست کا حصہ کبھی نہ بنتا، کیونکہ میں اسٹیٹس کو اور کرپشن کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت 16 سیاسی جماعتیں ایک جانب جبکہ میں دوسری طرف ہوں۔ گزشتہ 60 برس میں نصف سے زیادہ دورانیے میں ان 2 خاندانوں کی حکمرانی رہی ہے، جبکہ دوسرے نصف میں فوج کا اقتدار رہا۔
اور میں ان دو خاندانوں کے خلاف لڑنے کے لیے سیاست میں آیا تھا۔ مجھے مر جانے کا کوئی خوف نہیں، لیکن جو لوگ اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں انہیں یہ باور کرانا ضروری ہے کہ مجھے اس کا علم ہے، اور یہ بھی تحفظ کا ایک طریقہ کار ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے ہٹانے کی سازش یہ دو خاندان کامیاب ہو جائیں گے جنہوں نے 30 سال تک پاکستان میں حکومت کی۔ ان کے خلاف کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات ہیں اور ان میں سے 60% لوگ اس وقت ضمانت پر ہیں۔ میرا ذہن یہ بات تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ یہ لوگ میری جگہ آ جائیں گے۔ حالانکہ میں نے ملک کی معیشت کو اچھی طرح سدھار لیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری جگہ ان مجرموں کو لایا جائے گا۔ پروگرام کے میزبان نے عمران خان سے پوچھا کہ حالیہ دنوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کو مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں، اس سے قبل بے نظیر بھٹو کو بھی مار دیا گیا تھا۔ یہ تو بہت سیریس دھمکی ہے، آپ ان دھمکیوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کس حد تک انہیں سنجیدہ لیتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے اس سب کی منصوبہ بندی کی وہ اب پریشان ہیں کیونکہ وہ مجھے دوبارہ اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب انہوں نے یہ آخری حل سوچا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ میڈیا کو خدا کا واسطہ عمران خان کو کم دکھایا کریں۔ دوستو، مریم نواز کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دکھایا کریں کیونکہ میں نے اتنی مہنگی پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے۔ بہرحال مریم نواز نے ایک بار پھر عمران خان کا نام جوش سے لیتے ہوئے میڈیا سے کہا کہ عمران خان کے اپنے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان ہماری سنتے نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاگل ہیں تو پھر اسے ملک میں ہر جگہ فتنہ فساد مچانے کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ میڈیا کو خدا کا واسطہ ہے کہ اس پاگل شخص کو جو ملک میں آگ لگانے پر تلا ہوا ہے اسے دکھانا کم کریں، اس پر بحث نہ کرائیں بلکہ عوامی مسائل پر گفتگو کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بنی گالا کو منی گالا کہنا بے جا نہ ہوگا۔ اس نے صوبہ پنجاب کو فری گوگی اور پیر صاحبہ کے حوالے کیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ پیسہ دو اور کام کرواؤ۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ عمران خان کی دھمکی کے بعد ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رانا ثناء اللہ وزیر اعظم عمران خان کی راہ تک رہے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم ملک مقصود احمد انتقال کر گیا ہے۔ مقصود احمد ان دنوں دبئی میں مقیم تھا اور دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا۔ یاد رہے دوستوں کہ ایف آئی اے نے ملک مقصود احمد کو شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ملزم نامزد کر رکھا ہے۔ ملک مقصود احمد چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہونے کا الزام ہے۔ پانی کی ایک بالٹی بھرنے کے لیے بغیر رسی کے کنویں میں اترنے والی خاتون کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ پانی کی شدید قلت نے خاتون کو بغیر رسی کے کنویں میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے گاؤں میں ایک خاتون ایک بالٹی پانی بھرنے کے لیے بغیر رسی کی مدد کے کنویں میں اتر رہی تھی۔ غوثیہ نام کے گاؤں میں کنویں اور تالاب خشک ہو جانے کے بعد پانی کی بوند بوند کو ترستے رہائشی پانی کے حصول کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگانے پر مجبور ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے ویڈیو سامنے آنے پر مودی سرکار کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے علاقے میں پانی فراہم کرنے کے انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چائنا نے تبت میں دریا برہما پتر پر ایک بڑا ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق چائنا کی طرف سے اس بہت بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تجویز 14ویں 5 سالہ پلان کا حصہ بنا دی گئی ہے، جس پر آئندہ سال سے عمل درآمد شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کا ٹاسک چینی کمپنی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن کو دیا گیا ہے، جس سے نہ صرف پانی اور بجلی کی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ یہ ڈیم ملک کی سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ امریکی بحریہ کے ایک انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا ڈیزائن کیا ہوا ہتھیار اس قدر مہلک ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا موجودہ طاقتور ترین ہائیڈروجن بھی ایک معمولی پٹاخے جیسا لگے گا۔ مذکورہ ایجاد سمیت دیگر کئی اور ایجادات ان کی ہیں جو امریکی بحریہ میں انجینئر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ویسے تو ڈاکٹر پیز کی تقریباً تمام ایجادات ہی عجیب و غریب ہیں،
موصوف کی ایسی ہی ایک ایجاد سپیس ٹائم موڈیفیکیشن ایک ایسا ہتھیار ہے جو زمان و مکان کے تانے بانے کو بدل کر رکھ دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنا طاقتور اور اس قدر خطرناک ہوگا کہ اس کے سامنے موجودہ زمانے کا طاقتور ترین ایٹم بم بھی کسی معمولی پٹاخے جیسا محسوس ہوگا، کیونکہ یہ اپنی طاقت سے زمان و مکان کو بدل کر رکھ دے گا، لیکن کیسے، اس بارے میں کسی قسم کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ چائنا میں اسی قسم کے ہتھیاروں پر کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ کہ اگر امریکہ میں فوراً یہ کام شروع نہیں کروایا تو امریکی سلامتی کے لیے اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ماہرین طب ایسا ٹیسٹ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس کی مدد سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کرونا کے کون سے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کئی مریضوں میں ایسی علامتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی کہ ان کے ذہن میں ٹیسٹ کرانے کا خیال تک بھی آ جائے، جبکہ کچھ میں معمولی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کرونا وارڈ میں آنے والے نئے مریضوں میں اکثر اپنے قدموں پر چل کر آتے ہیں، لیکن اچانک پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر زندہ واپس نہیں جاتے۔ جن مریضوں میں پیچیدگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اچانک ہوتی ہیں اور محض 4 دن سے 1 ہفتے کے درمیان ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کئی مریض 14 دن وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز مریض کی کیفیت کے حوالے سے پیش گوئی کرنے سے قاصر ہیں، تاہم اب اس ٹیسٹ کی مدد سے ہسپتال میں داخل ہونے والے نئے مریضوں کی بیماری کی نوعیت شدید ہونے کا پیشگی پتہ چلایا جا سکتا ہے، جن میں دل، سانس لینے والی نالی، پھیپھڑے اور گردوں کا ناکارہ ہو جانا شامل ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے جدید ترین تکنیکوں سے معدے میں اندرونی حصوں کا جائزہ لینے کے بعد دریافت کیا ہے کہ پیٹ میں موجود اعصابی خلیات کا مجموعہ ہماری سابقہ سوچ سے زیادہ ذہین ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جس طرح اعصابی خلیات ہمارے دماغ میں پائے جاتے ہیں، اس سے ملتے جلتے اعصابی خلیے ہمارے پیٹ میں بھی ہوتے ہیں، جو غذا کے ہضم ہونے سے متعلق کئی کاموں میں خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ خلیے ہمارے معدے کی دیواروں کے سکڑنے اور پھیلنے سے لے کر کھانا ہضم ہونے تک درجنوں کاموں کی نہ صرف نگرانی کرتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر پیٹ معدے کے پٹھوں کو حکم بھی جاری کرتے ہیں۔ اسی صلاحیت کی بنا پر پیٹ میں اعصابی خلیوں کے اس مجموعے کو پیٹ کا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ جدید مشاہداتی تکنیکوں کے استعمال سے ماہرین پر انکشاف ہوا ہے کہ پیٹ میں پایا جانے والا یہ اعصابی نیٹ ورک ہماری سابقہ معلومات سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، جبکہ یہ بہت ہی منظم انداز سے غذائی ہاضمے کے عمل کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، جس کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ پیٹ میں دماغ ہمارے سابقہ اندازوں اور معلومات کے مقابلے میں پیچیدہ ہونے کے علاوہ زیادہ ذہین بھی ہے۔ یہ دریافت بہت اہم ہے، لیکن اسے مکمل ہرگز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی پیٹ میں موجود اعصابی خلیوں سے متعلق ابھی بہت سے سوالوں کے جوابات ملنا باقی ہیں۔ یہ تحقیق 200 کمیونیکیشن بائیولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ 2 تازہ ترین سروے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر ادھیڑ عمر کے افراد بھی گوشت خوری کم کر کے بالخصوص ہرے پتوں والی اور دیگر سبزیوں کو غذا میں شامل کریں تو اس سے دل کے دورے اور دیگر دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آخری عمر میں مرد و خواتین میں دل کے عارضے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور اس عمر میں سبزیوں کی عادت اختیار کر لیں تو اس سے دل کو توانا اور صحت مند رکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین پھلوں اور سبزیوں کو غذا میں شامل کرنے پر غیر معمولی زور دیتے ہیں۔ ان میں مکمل اناج، سبزیاں، گری دار میووں، دالوں اور دیگر اجناس کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ تاہم چکنائیوں، سرخ گوشت اور میٹھے مشروبات اور کھانوں سے پرہیز کا مشورہ دیا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا باقاعدہ استعمال کیا جائے تو اس سے دیگر افراد کے مقابلے میں بلڈ پریشر اور امراض قلب کا خطرہ 52% تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق دوستو براؤن یونیورسٹی میں کی گئی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔